محترم بھائیوں، الحمدللہ ہمارے 14 روزے مکمل ہوئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے روزوں کو قبول فرمائے اور ہماری عبادات کو قبول فرمائے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالی دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ ربما یہ 14واں پارہ ہے۔ اس پارے کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے بہت ساری باتیں بتلائی ہیں۔ چند آیتوں کی مختصر تفسیر آج انشاءاللہ ہم معلوم کریں گے۔ اس پارے میں قوم ثمود کا واقعہ ذکر ہوا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، ایک اللہ کی طرف بلایا، لوگوں نے نہیں مانا، یہاں تک کہ معجزے دکھائے گئے۔ بڑا معجزہ ان کے قوم کے اندر یہ بتلایا گیا کہ گابھن اونٹنی پہاڑ کے پتھر سے پیدا ہوئی، پیدا ہو کر کے اس نے بچہ جنا۔ یہ آنکھوں کے سامنے انہوں نے یہ معجزہ دیکھا، لیکن ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ آخرکار انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو برباد کر دیا۔ فرمایا وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ کہ قوم ثمود نے رسولوں کو جھٹلایا۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ہماری آیتوں کو ہم نے ان کے سامنے پیش کیا، لیکن انہوں نے اعراض کیا، تو اعراض کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ ان کی تباہی و بربادی کیسے آئی، بڑی تفصیل سے اس پارے کے اندر اللہ نے ذکر فرمایا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہوا۔ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، انسانی شکل میں فرشتے آئے، سلام کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اندر بلایا، بلا کر کے فوراً جو ہے کھانے کے لیے ایک بچڑا تل کر کے انہوں نے لا کر کے رکھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات بولنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ڈر شروع ہوا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام سے فرشتوں نے کہا کہ آپ ڈریے نہیں، آپ کو بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے ہم آئے ہیں۔ تو ان کی بیوی آگے بڑھی اور کہا کہ اس عمر میں مجھے بچہ؟ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ کا یہی حکم ہے، اور خوشخبری دے دیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ پھر نکل کر لوط علیہ السلام کی قوم میں یہ فرشتے گئے، وہاں جا کر لوط علیہ السلام سے کہا کہ تم نکل جاؤ اپنے گاؤں سے، ان کے اوپر اب عذاب آنے والا ہے۔ عذاب بھی ان کے بہت بری قوم تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم۔ عذاب بھی آیا، کیسے آیا؟ اللہ نے بیان فرمایا فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا ایک دم اللہ تعالیٰ نے بستی بستی کو اوپر لے جا کر وہاں سے الٹ دیا، اور وہ نیچے گر گئے، ایک دم دھس گئے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ پھر پتھروں کی بارش نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو اور دبا دیا۔ یہ بڑی لوتی قوم، بہت بد کردار قوم تھی، برے برے عادتیں ان کے پاس تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سمجھنے کا موقع دیا، مہلت دیا، لیکن انہوں نے رسول کو الٹا جواب دیا، اللہ کی آیات کا انکار کیا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو برباد کر دیا۔ اس پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے سمندر کے فائدے بتلائے، جو سمندر اللہ نے بنایا ہے ہمارے لیے، اور اس کے بڑے 3 فائدے اس پارے میں اللہ نے ذکر فرمائے۔ پہلا فائدہ یہ کہ مچھلیوں کی شکل میں تازہ گوشت اللہ تعالیٰ ہم کو کھانے کے لیے دیتے ہیں، اور دوسرا فائدہ یہ کہ اس کے اندر سیپیاں، جواہرات نکلتے ہیں جو انسان پہنتا ہے، اس کی تجارت کرتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سمندر کے اندر بڑی بڑی کشتیاں، پہاڑوں کی جیسی کشتیاں چلتی ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر سامان منتقل ہوتا ہے، اور اس طرح بہت سارا فائدہ انسانوں کو ہوتا ہے۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا یہ صاف تازہ گوشت اللہ تعالیٰ کھلاتے ہیں۔ اللہ کی بڑی نعمت ہے سمندر۔ انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کو جینے کے لیے اور جلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طرح طرح کی چیزیں نکالی۔ انسان کی عقل مندی یہی ہے، سورج ہمارے لیے کام کر رہا ہے، چاند ہمارے لیے کام کر رہا ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے ہمارے لیے، ہم بے مقصد کیسے ہو سکتے ہیں کہ بے مقصد کھائے پھرے گھومے انجوائے کریں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑی بڑی چیزیں ہمارے لیے اور ہم کو کوئی کام نہیں،
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک، اللہ بیکار نہیں پیدا کیا ان سب چیزوں کو، تو ان سب چیزوں کو انسانوں کے لیے پیدا کیا، انسانوں کو اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ انسان اگر عبادت نہ کرے، ان سب چیزوں سے فائدہ اٹھائے، تو یہ کوئی انصاف کی بات ہے؟ اس کا پورا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کو دینا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر بیان فرمایا کہ جانوروں کو دیکھیے، معمولی خوراک کھاتا ہے، گھاس پھوس جو بھی ڈال دو کھا لیتا ہے، کھانے کے بعد دودھ، خون، گوبر، پیشاب، یہ چار اپنے طور پر جانور سے نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے انتظام رکھا دیکھیں، فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، یہ جانوروں میں تمہارے لیے نصیحت ہے، نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا، گوبر اور خون کے بیچ سے صاف شفاف دودھ ہم نکال کر کے تم کو پلاتے ہیں۔ گوبر کی باس بھی وہ دودھ میں نہیں ہوتی، خون کا رنگ بھی دودھ میں نہیں ملتا، دودھ بالکل سفید ہوتا ہے، جبکہ آپ دیکھیں کہ اوپر گوبر، نیچے خون اور درمیان سے دودھ نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جانوروں سے جو معمولی خوراک کھاتا ہے لیکن وہ تازہ صحت بخش آسانی سے گلے میں اتر جانے والا دودھ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ذریعے سے پلاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا، اللہ کی ایک عبرت بھی ہے، اور اس کے اندر ہمارے لیے ایک بہت بڑی نصیحت بھی ہے کہ یہ سب جانور ہمارے لیے ہیں، تو ہم ان کو استعمال کرتے ہیں، اور ہم اللہ کے راہ میں استعمال ہوتے ہیں یا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد کہا کوئی کتنی بھی سازشیں کیوں نہ کر لیں، کوئی کتنی ہی چالیں کیوں نہ چل لیں، قرآن مجید کے اندر کوئی تغیر اور تبدل نہیں ہو سکتا، نہ معنوی تغیر اور نہ ہی لفظی تغیر، کوئی بدلا نہیں سکتا۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے باطل اس قرآن پاک میں آ ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک البتہ ضرور ہم نے اس کتاب کو نازل کیا، اور اس کتاب کو نازل کر کے لوگوں کے احسان پر نہیں چھوڑا کہ تم حفاظت کرو، تم حفاظت کرو، تم دیکھو اس کو۔ اللہ نے کسی کے احسان پر نہیں چھوڑا قرآن پاک کو، بلکہ اللہ کو معلوم ہے اس کی حفاظت کیسے کرنا۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ قرآن مجید، دین اسلام لوگوں کا محتاج نہیں ہے، بلکہ لوگ قرآن پاک کے محتاج ہیں، کیونکہ اس کو پڑھیں گے تو دنیا اور آخرت بنے گی۔ اسلام کو، قرآن کو، حدیث کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہم کو ان چیزوں کی ضرورت ہے دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے۔ اب انسان اس سے دور ہو جائے دنیا کے اندر تو سب سے بڑا بدبخت ہے کہ اس نے اب پیاسا ہے، پیاسا اگر کنویں سے دشمنی کر لے، بوڑی سے دشمنی کر لے تو نقصان کس کو ہوگا؟ بوڑی اپنے طور پر پانی رکھ کر کے بیٹھ جائے گی۔ یہ پیاسے کو ضرورت ہے پانی کی، وہ اس سے اگر دشمنی کرے تو یہ مر جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب و سنت کو ایسے ہی بنایا کہ وہ کسی کے محتاج نہیں ہے، اللہ اپنے دین کا کام کسی بھی لے لیتا ہے، لیکن ہم کو اس کی ضرورت ہے، کیونکہ دنیا کی، خبر کی، آخرت کی ساری کامیابی اسی سے لگی ہوئی ہے۔ کون کس عمر میں ہے، وہ عمر کے بعد موت ہے، موت کے بعد اصل زندگی ہے۔ تو یہ ہم عبادت کر کے تھک گئے نہیں ہیں، عبادت جتنا بھی ہم کرتے ہیں پھر نیا ہے، کیونکہ مرنے کے بعد کی اصل زندگی ہے۔ جو بولتے ہیں کہ بہت ہم کر لیے، بہت ہم کما لیے، ابھی ضرورت نہیں ہے، بالکل شیطان کی طرف سے غلط فہمی ہے یہ، کیونکہ انسان جتنا بوڑھا ہو جاتا ہے، جتنا بڑا ہو جاتا ہے، اتنا اس کو آخرت کا ڈر رہنا چاہیے، خبر یاد آنے، کیونکہ خبر کے قریب ہو رہا ہے، خبر جتنا وہ اس کی عمر بڑھ رہی ہے، آخرت کے قریب ہو رہا ہے، کتنا اس کے دل کے اندر ڈر آنا، کیونکہ اس کی نئی زندگی کی شروعات اب ہونے والی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے بارے میں بیان فرمایا۔ پھر شیطان کی بات کو اللہ نے اس بارے میں نقل کیا، شیطان جو بول رہا ہے اس کو اللہ نے لکھا۔ شیطان کے قول کے حساب سے، اس کے وار سے وہی لوگ بچ سکتے ہیں جو مخلص ہیں، اخلاص سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، دنیا کے اندر اخلاص کے ساتھ رہتے ہیں، یہی لوگ شیطان کے داؤ اور فریب اور اس کے وار سے بچ سکتے ہیں۔ فرمایا شیطان نے، اس کی بات کو اللہ نے قرآن میں نقل کیا، اللہ تیرے بندوں کو میں بہکاؤں گا، بھٹکاؤں گا، لیکن الا عبادک منہم المخلصین، تیرے نیک اخلاص والے بندوں کو میں کچھ نہیں کر سکتا، تیرے مخلص بندے جو تیری محبت میں دنیا کے اندر عبادت کرتے ہیں، ان کو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہر کام کے اندر اخلاص اگر ہو، ریاکاری سے دور، دکھاوے سے دور، اپنے طور پر اللہ کا ڈر دل میں رکھ کر انسان اگر کام کرے تو شیطان کا وار اس کے اوپر نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، انسان کے دل میں ایمان نہ ہو،
ख़ानदानी एतबार से कितना भी बड़ा इंसान हो, कोई माना नहीं रखता। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी के बारे में कहा कि इल्ला इम्राअतहु क़द्दरना इन्नहा लमिनल गाबिरीन, ये नाकाम औरत है। लूत अलैहिस्सलाम की औरत नाकाम है, हालांकि नबी की ज़ौजियत में थी, नबी की बीवी थी, लेकिन नबी की बीवी रहना भी उनको कुछ काम नहीं आया। इब्राहिम के वालिद है, इब्राहिम के वालिद है, नूह का बेटा है, लूत की बीवी है। आप देखें कि बड़े बड़े नसब में रहने के बावजूद इनके दिलों के अंदर ईमान नहीं था, अल्लाह ने इनको बर्बाद कर दिया। अल्लाह ताला को कौन किसका क्या होता है ये मतलब नहीं है, उसके दिल के अंदर ईमान है, सही अकीदा है, नेक अमल है, यही चाहिए। बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काले कलोटे, बिल्कुल मामूली ग़ुलाम, लेकिन उनका मकाम और मर्तबा बहुत ऊंचा। अबू जहल ये बहुत बड़े ख़ानदान का आदमी, लेकिन उसका कोई मकाम और मर्तबा नहीं। तो इंसान की इज़्ज़त दुनियावी जाह व जलाल उसके हसब व नसब से नहीं, उसके ईमान और नेक अमल से अल्लाह के पास ऊंची होती है। इसके बाद अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, ये जो इबादतें हैं ये चंद दिनों के लिए, चंद महीनों के लिए नहीं है, बल्कि हमारी सांस ख़त्म होने तक है, मरते दम तक ये इबादतें हैं। अल्लाह ताला के हम ग़ुलाम हैं, नौकर हैं, तो ये एक महीना माह रमज़ान का खूब इबादत करो, 15 दिन इबादत करो, उसके बाद छोड़ दो, ऐसा नहीं है। बल्कि हमारी जिस्म के अंदर जब तक जान है, खाने पीने की जैसे ज़रूरत है, वैसे हमको इबादत की ज़रूरत है। अल्लाह ने बयान फरमाया, वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, अपने रब की इबादत करते रहें यहाँ तक कि आपको मौत आ जाए। मौत आने तक रब की इबादत करते रहना चाहिए, ये अल्लाह ताला ने इस बारे में बयान फरमाया। उसके बाद कहा, समझदार आदमी कौन है? समझदार आदमी वो है जो लोगों से इबरत हासिल करके अपनी इस्लाह कर लेता है। देखता है एक आदमी एक काम कर रहा है, वो काम के नतीजे में वो बदनाम हो गया, तो वो काम ये नहीं करता। लुक़मान हकीम से लोगों ने पूछा कि अदब चे आमोख्ती, अदब आपने कैसे सीखा? तो उन्होंने कहा कि अस बेअदबा, बेअदबों को देखकर मैंने अदब सीखा। बेअदबों को देख कर के इन्होंने अदब कैसे सीखा? तो उन्होंने कहा कि बेअदब को मैं देखता था, जो वो काम करता था वो काम मैं छोड़ देता था और मैं अदब वाला बन गया। तो यही सबसे बड़ी समझदारी है कि गलत काम अगर कोई कर रहा हो, उसका अंजाम अगर बुरा है, तो हम देखें उस काम से हम दूर रहें। कितने कौमें हैं जिनको अल्लाह ताला ने अज़ाबात दिए, और ये अज़ाबात क्यों दिए? उन्होंने अल्लाह की बात को नहीं माना, रसूल की बात को नहीं माना, जिसकी वजह से अज़ाबात आए। अब हम भी उसी डिगर पर अगर चलेंगे तो वही मामला हमारे साथ भी होगा। तो अक्लमंदी यही है कि उनसे हम नसीहत हासिल करें, अपनी इस्लाह कर लें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, फसीरू फिल अर्ज़, ज़मीन में घूमो जा करके, इजिप्ट के मुकामात में जाओ, दूर दराज जंगलों में जाओ, फंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन, तुम देखो झुटलाने वालों का अंजाम हमने क्या किया, झुटलाने वालों के साथ हमने क्या मामला किया। ये जो बोलते थे कि हमसे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं है, और ये जो बोलते थे कि मालदारी के एतबार से, हुस्न खूबसूरती के एतबार से हम ही ऊंचे दर्जे पर है, आज वहाँ कौन है? उल्लू बोलता है, सारे खंडरात बन चुके हैं। अल्लाह ताला ने उनको नीस्त व नाबूद कर दिया। तो इनको देख करके अपनी इस्लाह कर लेना, ये अक्लमंद इंसान की पहचान है। अक्लमंद इंसान की ये पहचान है, अल्लाह ताला ने इस बारे में बतलाया। फिर यह कहा, अगर कोई आदमी अरबी ज़बान सीखता है तो जिस तरह नमाज़ पढ़ने पर वो इबादत का सवाब उसको मिलता है, अरबी ज़बान सीखना भी इबादत है। अरबी ज़बान सीखना ये इबादत है, क्योंकि इसमें कुरान समझने में आसानी होती है। अल्लाह ने फरमाया, वहादा लिसानुन अरबिय्युम मुबीन, कुरान पाक आसान वाज़ेह अरबी ज़बान के अंदर है। तो अरबी ज़बान के अंदर कुरान है, हर मुसलमान कुरान पढ़ना उसके लिए वाजिब है। अब उसके लिए अरबी सीखना वाजिब है, ज़रूरी है। अब अगर वो अरबी सीखता है, इसका मतलब यह है कि इबादत का सवाब पाता है। जिस तरह इबादत करने पर उसको सवाब मिलता है, उस तरह अरबी ज़बान सीखने पर उसको सवाब मिलता है। इसके बाद अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, सारी कायनात में सबसे मुअज़्ज़ज़ हस्ती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। मुअज़्ज़ज़, इज़्ज़त वाली हस्ती। कुरान पाक में जितने अंबिया का जिक्र आया, आप देखें कि किसी नबी की उम्र की कसम अल्लाह ने नहीं खाई, लेकिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र की कसम अल्लाह ने खाई। ला उम्रुका, ऐ हबीब पाक, आपके उम्र की कसम, यानी आपकी उम्र में जितनी उम्र आपको मिली, वो सारी उम्र में आपने कोई गलत काम नहीं किया, कोई बुरा काम नहीं किया। आपकी उम्र की कसम हम खाते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एज की कसम खाई, उम्र की कसम खाई।
یہ سب سے معزز ہستی ہے پیارے نبی. اللہ کے نبی کی سیرت کو اگر پڑھیں گے تو سیرت میں بڑے حیرت ناک پہلو ہے, حیران کر دینے والے چند واقعات ہیں. اس میں سے ایک بڑا واقعہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, آپ ان لوگوں کے لیے غمگین رہتے تھے جن لوگوں نے ہر طرح سے آپ کو ستایا, ہر طرح سے آپ کو پریشان کیا, ہر طرح سے آپ کو مارنے کی کوشش کی. ان کی فلاح کے لیے, ان کی اچھائی کے لیے, ان کی نجات کے لیے آپ ہمیشہ غمگین رہتے تھے. یہ حیرت ناک پہلو ہے. انسان اب مقابلے کے اندر آتا ہے تو کیا کرتا ہے, ایک مکہ اگر سامنے والا مارا تو دو مکے, 4 مکے مارے گا, اپنا پاور یہ بتائے گا. لیکن پیارے نبی کیسے تھے, مار کھاتے تھے اور گالیاں سنتے تھے, پریشانیوں کو برداشت کرتے تھے, لیکن جو ستاتے تھے ان کے لیے دعائیں کرتے تھے, جو ستاتے تھے ان کے لیے غم میں رہتے تھے کہ کس طرح یہ اللہ کے راستے پر آئیں گے. حیرت ناک پہلو ہے یہ. جتنے لوگ دانشور لوگ مسلمان ہوئے, غیر مسلم, الگ الگ واقعات ان کو اسلام کی طرف آنے کے لیے الگ الگ واقعات سبب بنے, ریزن بنے. لیکن یہ بھی ایک ریزن بنا کہ جن لوگوں نے رسول اللہ کو ستایا, مارا, ان کے لیے پیارے نبی غمگین میں ہیں, ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں, ان کے لیے پریشان ہو رہے ہیں. ابو جہل کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایک مرتبہ مار دیے تھے مکے کے اندر ابو جہل, اور بہت سارے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا تھا. تو حضرت حمزہ کو معلوم ہوا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم خاندان کے جوش میں گئے, رسول اللہ کو جنہوں نے مارا تھا ان کو مار کے آئے. کہا کہ بیٹا خوش ہو جاؤ, میں نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ چاچا ان باتوں سے میں خوش نہیں ہوتا, وہ لوگ مجھے مارے ہیں, تم جا کے ان کو مارے ہو, اس سے میں خوش نہیں ہوتا. میں خوش اس وقت ہوتا ہوں جب آپ مسلمان ہو جائیں. آپ مسلمان ہو جاؤ گے تو میں خوش ہو جاؤں گا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ تھی, غم تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر یہ بات بتلایا کہ نیک لوگ جب ان کی وفات کا وقت قریب آتا ہے تو بڑے پاکیزہ انداز میں جب یہ رہتے ہیں, پاکیزہ وقت, پاکیزہ انداز, نماز کی حالت, وضو کی حالت, ذکر و اذکار کرتے ہوئے, قرآن پڑھتے ہوئے, کچھ نیک کام کرتے ہوئے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں. یہ نیک کام کرتے رہتے ہیں اور فرشتے آ کر کے ان کی روح کو قبض کرتے ہیں, ان کو سلام کرتے ہیں, ادب اور احترام سے لے جاتے ہیں. فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین, کہ جو لوگ نیک ہیں ان کے انتقال کے وقت ان کی روح فرشتے کیسے نکالتے ہیں, جب یہ پاکیزہ حالت میں رہتے ہیں, گندے حالت میں, غلیظ حالت میں نہیں رہتے. مفسرین اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں جس آدمی کی حیات اچھی اس کی موت اچھی. جس آدمی کی حیات صحیح نہیں, غداری ہے, چوری ہے, ڈکیتی ہے, سازشیں ہیں, چالاکیاں ہیں, اس کی موت کبھی بھی اچھی نہیں ہو سکتی. موت اچھی ہم دعا کرتے اللہ حسن خاتمہ عطا فرما, اللہ حسن خاتمہ عطا فرما, مرتے ہو زبان پر کلمہ نصیب فرما, یہ دعائیں ہیں. لیکن حیات ہماری, یہ جو زندگی ہے, یہ زندگی اگر ہماری نیکی کے ساتھ گزرے گی تو یہ سب چیزیں اس وقت عمل میں آئیں گی. مرتے وقت زبان پر کلمہ بھی جاری ہوگا, نیکی کی حالت میں ہم مریں گے, اور بہت ساری عزتیں بھی ہم کو ملیں گی مرنے کے بعد. لیکن صرف زبانی طور پر دعائیں کرتے رہیں, لیکن ہماری زندگی پوری قرآن اور حدیث کے خلاف گزر رہی ہے. زندگی اچھی نہیں ہے تو موت بھی اچھی نہیں آتی, زندگی اچھی تو موت اچھی. یہ بات یاد رکھ لیں کہ اچھی موت اچھی زندگی گزارنے والے کو ملے گی, اور اچھی زندگی گزارنے والا دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا. اس کے بعد کہا اللہ نے زمین کے بارے میں کہ تمام زندہ جسموں کو دنیا میں رہنے کا ذریعہ زمین ہے. اللہ تعالیٰ کی حیرت انگیز مخلوق ہے زمین, اللہ کی حیرت ناک مخلوق ہے. کتنے چیزوں کو, کتنے لوگوں کا اور کتنی چیزوں کا بوجھ یہ اٹھائے ہوئے ہیں زمین, کتنی چیزوں کا بوجھ. بالکل ماں کی طرح کتنے غم ہیں ماں چھپا لیتی ہے, اسی طرح زمین چھپا لیتی ہے. جب تک ہم کھودتے نہیں اندر کیا ہے معلوم نہیں ہوتا. یہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے حیرت ناک مخلوق بنایا. سب اوپر سے نارمل نظر آتی ہے, لیکن اندر کیا کیا رکھا ہے مالک نے اس کے اندر. زمین کے اندر کون سی چیزیں, کیا کیا چیزیں اندر مدفون ہے. بالکل ایک ماں کے جیسا کہ جو بھی آپ غم تکلیف کی باتیں بولو ہضم کر لیتی ہے, اندر رکھ لیتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیرت انگیز مخلوق کا تذکرہ فرمایا کہ زمین ہے, یہ اوپر زندہ جسموں کی رہنے کی جگہ ہے. اس کے بعد کہا کہ بارش جو اللہ اتارتے ہیں اس کے بھی فائدے ہیں. سب سے بڑا فائدہ تو پینے کے لیے اچھا پانی ملتا ہے. بہت منرلز ہوتے ہیں بارش کے پانی کے اندر. یہ پینے کا پانی, بہترین پانی,
जानवरों के चारे उगते हैं बारिश के पानी से। जानवर के चारा घास फूस उगता है, जिसे जानवर खाते हैं, खाने के बाद गोश्त भी हम खाते हैं, जानवर का दूध भी हम पीते हैं। ये सब जो बड़े होते हैं ये बारिश के पानी से होता है। इंसान अपने तौर पर कुछ बनाना चाहे, देखे वो क्या बना सकता है, एक जानवर को पाल नहीं सकता बगैर चारे के। ये चारा भी अल्लाह ताला बारिश के ज़रिए से ज़मीन से उगाते हैं। और इसी तरह जैतून, खजूर, अंगूर, मुख्तलिफ़ किस्म के फल अल्लाह ताला पैदा करते हैं जो इंसान खाता है, ताकतवर होता है, मजबूत होता है। ये सब बारिश के फ़ायदे हैं, इसको अल्लाह ने बयान फरमाया। इसके बाद कहा आखिर में कि रब के रास्ते की तरफ लोगों को अच्छी नसीहत और उम्दा उसलूब के साथ दावत देते रहें। अच्छी नसीहत के साथ, उम्दा उसलूब के साथ लोगों को दावत देते रहें। ये दावत देना ही काम हमारा है, उसके सर पर बैठ करके उसको मनवाना हमारा काम नहीं है। जो मानता है वो अल्लाह की तौफीक से मानता है। अल्लाह ताला ने रसूलों का काम ये बतलाया कि आपका काम वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, वाज़ेह तौर पर बात को पहुंचा देना है। अब पहुंचाते वक्त दिल के अंदर ये नीयत भी नहीं रखना है कि वो मानेगा, ज़रूर मानेगा, ये नीयत भी नहीं रखना है। बस उसको हक बात पहुंचा देना है। अब वो मानना नहीं मानना ये उसकी तौफीक पर है। अल्लाह उसको तौफीक दिया तो मानेगा, तौफीक नहीं दिया तो नहीं मानेगा। ज़िंदगी में हमारा जो काम अल्लाह ने हमें दिया वो ये कि अल्लाह के दीन की तरफ, अल्लाह के रास्ते की तरफ हिकमत के साथ बुलाना है। याद रखें कि अल्लाह की दीन की तरफ जो लोगों को दावत देता है, बुलाता है, अल्लाह का बड़ा चाहता है, बहुत चाहता है अल्लाह ताला ऐसे लोगों को जो अल्लाह के रास्ते की तरफ, अल्लाह के दीन की तरफ लोगों को करीब करता है, अल्लाह से जोड़ता है। दुनिया की एक छोटी मिसाल देखें। एक माँ है जिसका छोटा बच्चा है, दूध पीता बच्चा गुम हो गया, तलाश कर रही है लेकिन बच्चा नहीं मिला। अचानक आपने उस बच्चे को, या कोई एक औरत माँ साहब उस बच्चे को पकड़ी और उसके हकीकी माँ के पास ले जा करके दे दी। आप देखें कि जो ला करके दी है उस औरत माँ के नज़र में वो ला करके देने वाली कितनी कदर वाली होगी, कितनी अहमियत वाली होगी। माँ बोलेगी आपको क्या चाहिए, जो चाहिए हम आपको दे देंगे क्योंकि आपने हमारा बच्चा हमें लौटा दिया। ये तो एक माँ का दर्द है जो गुम बच्चे को पा करके इतना खुश होती है। आप बोले करोड़ों माओं से भी ज़्यादा इंसानों से मोहब्बत करने वाला परवरदिगार, ये इंसान अल्लाह से टूट करके उसकी इबादत से रूगर्दानी इख्तियार करके चला गया है। अगर कोई आदमी अल्लाह के बंदे को जो करोड़ों माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, जो अल्लाह से ताल्लुक़ तोड़ बैठा है, फिर अल्लाह ताला से जब ये बंदा उसको जोड़ता है तो जोड़ने वाले को अल्लाह कितना पसंद करता होगा। एक माँ की हालत ये है, करोड़ों माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है वो, और उसके बंदे उससे जब जुड़ जाते हैं, जिसके ज़रिए से जुड़ते हैं, उसको कितना प्यार करेगा अल्लाह ताला। ये दावत का काम निहायत ज़रूरी काम है, इस्लाह का काम निहायत ज़रूरी काम है। इसका फ़ायदा क्या है इंसान की मौत के बाद मालूम होगा। ज़िंदगी में तो उसको कुछ फ़ायदा गच्चे के नज़र ना आए, लेकिन मौत के बाद मालूम होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को कुरान मजीद के अहकामात को समझकर, पढ़कर उन पर अमल करने के अल्लाह हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारे रोज़ों को और हमारे छोटी मोटी इबादतों को कबूल फ़रमाए। अल्लाह ताला जब तक इस दुनिया फ़ानी में हमें ज़िंदा रखे, ईमान और इस्लाम की हालत में ज़िंदा रखे, जब ख़ातिमा हो तो बिलखैर हो। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।